السلام علیکم عزیز طلبہ، مبشر حسین فیضی آپ کو پڑھانے کے لیے حاضر ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے حفظان صحت، کلاس ششم۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جی، ثنا کے اسکول میں ہر ماہ ایک دن یوم صفائی کے طور پر مخصوص ہے۔ اس دن اسکول کے کمروں، گراؤنڈ، کینٹین کی صفائی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسمبلی میں آج ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تشریف لائی ہیں جو طلباء کو ان کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں۔ فاطمہ کے سوال پر کہ حفظان صحت سے کیا مراد ہے، ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہیں، حفظان صحت صحت کے تحفظ کے لیے انجام دیے جانے والے مختلف طریقوں کا مجموعہ ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق حفظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ صوبیہ تائید کرتی ہے کہ اسلام بھی تو ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ خدیجہ کے ایک سوال پر کہ ڈاکٹر صاحبہ حفظان صحت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس پر ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں وہ تمام عادتیں جو ہمیں اچھی صحت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں، جیسے کپڑوں کی صفائی، عام استعمال کی چیزوں کی صفائی، گھر کی صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی اس میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، صحت کی حفاظت کے لیے ماہرین صحت نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اس میں ہمیں توانائی سے بھرپور غذائیں لینی چاہیے، مثلاً گوشت کھائیں، انڈے صبح کے وقت استعمال کریں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذا بھی افزائش میں مدد دیتی ہے اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں ساتھ دیتی ہے۔ اچھی غذا لمبی عمر، صحت مند زندگی اور طاقتور زندگی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، اچھی غذا اور مناسب احتیاط ہمارا امیون سسٹم بھی بہتر بنا دیتی ہے، جس سے ہم کینسر جیسی موذی امراض سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو بچوں، صحت مند زندگی کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ مثلاً کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ان کو وقت پہ کاٹنا بھی ضروری ہے، تاکہ ناخنوں کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں ان میں میل کچیل پھنسنے کی وجہ سے آپ بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روزانہ ٹوتھ برش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملے تو آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور آپ کا منہ جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا۔ کھانے کی احتیاط میں ایک اور سوال بڑا اہم ہے جو اریبہ نے کیا کہ کیا ہم بازاری کھانے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ عام طور پر یہ کھانے کھلے عام پڑے ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اور آلودگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کھانوں سے جو بازار میں سے ہم لے کر کھاتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور گھر کی پکی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔ زیادہ تر جو دالیں، سبزیاں ہیں اور گوشت وغیرہ وہ استعمال کرنے چاہیے، اور بازار کے جو فاسٹ فوڈ ہیں ان غذاؤں سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ جی بیٹا، اب ہم مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صفائی کیوں ضروری ہے؟
تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حفظان صحت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب آپ نے پڑھا ابھی کہ حفظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جسمانی صحت میں کیا کیا شامل ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس میں نہ صرف بدن کی صفائی شامل ہے بلکہ ہمارے جسم کے بال ہیں، ناخن ہیں اور دانتوں کی صفائی، ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم باقی دیگر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبق کے آخر میں ہم دوبارہ سے لیسن کو دہرا لیں۔ ہم نے پڑھا کہ صفائی کیوں ضروری ہے، حفظان صحت کا کیا مطلب ہے، جسمانی صفائی میں کیا کیا شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو پڑھا اور ہم نے یہ جانا کہ صاف ستھرا رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لمبی اور طویل زندگی کے لیے ہمیں باہر کی چیزوں، بازاری چیزوں کھانے سے بچنا چاہیے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور جو صحت کے لیے اچھی غذائیں ہیں جیسے سبزیاں، دالیں، گوشت، انڈے، ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر اس میں آپ کوئی کمی محسوس کریں تو آپ سوالات نوٹ رکھیں اور اگلے لیسن میں آپ ان سوالات کا جواب لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔